انہوں نے ڈویژن وائز کیا پروونسز کے بھی کہ سب سے زیادہ امیر ترین ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹیرینز پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اس کے بعد 2 سے لے کے 6 آگے وہ چلے ہیں کہ جس میں سندھ بھی ہے، NWFP بھی ہے، یعنی پختونخوا اینڈ فاٹا۔ نمبر 1 اگر محبوب اللہ جان صاحب کی بات کی جائے، کوہستان فاٹا کا علاقہ 42% 42 گنا زیادتی ہے، کس طرح ملٹیپلیکیشن کچھ آپ کو اس کو کلیئر کر لیں۔ یہ کل سے ایک تھوڑی سی غلط فہمی اپنا جو آ رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا 42 گنا، پھر آپ نے کہا 42%۔ نہیں گنا مین 42 فولڈ، 42 ٹائمز سوری، اور اس کے بعد یہ ہوتے ہیں 42%۔ دیر از اے بگ ڈفرنس۔ اینی وے اگر یہ 42 ٹائمز ہے، اب دیکھیے اس میں تھوڑی سی آپ سے بات عرض کروں گا۔ میں یہ ان کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے، کیونکہ موسٹلی دے آر آل ایگریکلچرسٹ۔ ٹھیک ہے، اور میں کیونکہ ایز اے انڈسٹریلسٹ اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں ایگزیکٹلی بتاؤں، لیکن میں چیدہ باتیں کہہ دوں گا جو اس کے اندر آتی ہیں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی تو ہمارے ملک میں ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو ٹیکس سے مبرا کر دیا ہوا ہے۔ درست ہے، میں بھی کسی حد تک یہ کہتا ہوں، میں بھی ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگریکلچر ٹیکس کے نام سے تو ہم کو ٹیکس چاہتے بھی نہیں ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جہاں آمدنی ہے جو کہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر ہے اس کو لگا دیں آپ ٹیکس۔ سورس آف انکم اگر ایگریکلچر ہو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہی ہے جی کہ مثال کے طور پہ اگر آج مجھے مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی اور جگہ سے آمدنی ہوتی ہے اور میں ایک ایگریکلچرسٹ ہوں اور میں اپنی آمدنی کو بڑھا چڑھا کے دکھا لیتا ہوں تو ایگزمپشن ہو گئی۔ تو یہ ایک ہم نے ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پہ بھی سوچنا پڑے گا اب، کیونکہ اس پرٹیکولر کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ ہاں، اگر یہ اثاثے ڈکلیئر کیے گئے ہیں تو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں تو FBR آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو بھی بڑے طریقے سے اس کی انکوائری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے آج ہی اخباروں میں آیا ہے کہ FBR نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ آخر ہم پوری دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کوئی بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر اس کی تہ میں گئے ہوئے کہ یہ کیا ڈکلیئر ہوا ہے، یہ کیسے ڈکلیئر ہوا ہے، ہم نے 2 دن کے اندر اتنا شور مچا دیا جیسے سارے ہی چور ہیں۔ اچھا ارشد صاحب، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو آر میکنگ کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں، جب آپ اپنے چنندہ اراکین کو پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں تو obviously لوگوں کا ان پہ فیتھ ہے۔ کل بھی میرے سیٹ پہ یہیں پہ اسٹوڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ جی ہم نے اگر ڈگری کی مشرف صاحب نے لگائی تھی کنڈیشن، وائی واز ہی ٹیکنگ اوے 63% آف دا پاپولیشن فرام دا رائٹ آف انٹرنگ انٹو دا پارلیمنٹ؟ کیونکہ یا تو آپ ایجوکیشن کو اتنا عام کر دیں، لیکن اگر آپ کے ملک میں 60% سے زیادہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اینڈ یو وانٹ گراس روٹ لیڈرشپ ٹو کم ان، اور ایک ایلیٹس مائنڈ سے آپ نہیں چاہتے، تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سملرلی ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت ان کے اثاثے اس وقت ہمیں مائنڈ باگلنگ لگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جی کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان کی موجودہ اکانومی اور معیشت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سسٹم میں فلاز تھے، بہت ساری ونڈوز آپ نے اپرچونٹیز لوگوں کو دی ہوئی تھی، یہ اپرچونٹیز کتنی فیئر تھی یا ان کو ریوائز کرنا چاہیے، یہ آج کا موضوع ہے۔ لیکن کسی کی انکم پہ یا کسی کی ویلتھ ایکیومولیشن پہ آپ اس طرح انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ دیٹس واٹ یو آر سیئنگ۔ اچھا ارشد صاحب، دوسری طرف پھر بات یہ آتی ہے کہ جو میرے خیال میں اس وقت بڑا امپورٹنٹ ایک لوگوں کے لیے موضوع ہے کہ جس بحران سے یا جس تکلیف سے ہمارے ملک کے سیلاب زدگان ہمارے بھائی بہن گزر رہے ہیں، اس وقت ملک سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں۔ جس طرح کل سے آپ نے دیکھا کہ بہت عرصے 1-1.5 ہفتہ ہو چکا ہے اس بات کو، پریزیڈنشل اسپیشل ڈائریکٹیوز ہیں کہ 1 ٹائم ٹیکس لگایا جائے پراپرٹیز پہ، اسپیشلی سندھ کے شہروں پہ جو سیلاب سے افیکٹ نہیں ہوئے۔ اب ایک عام آدمی تو سوچے گا نا کہ دیکھیں جی میرے پاس میں نے 20 سال 25 سال کی محنت کے بعد 500 گز کا گھر بنایا، اس پہ آج 1 ٹائم ٹیکس لگ گیا، لیکن دوسری طرف یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے جہاں لوگوں کا 42 گنا ان کے ایسٹس بڑھ گئے ہیں، ان پہ کوئی 1 ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں یہ میرے خیال میں ہم کچھ جلدی میں ہیں، کیونکہ ابھی اس کو گوشوارے میرے خیال میں اس کو آئے ہوئے 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اور نہ ہی ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ یہ گوشوارے جو داخل کیے گئے ہیں اور دے آڈیٹڈ اور دے آر ڈکلیئر ٹو دی FBR۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کہ جس کو ہم الگ الگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک تو گوشوارے وہ ہوتے ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین پہ کہ وہ ڈکلیئر کریں گے، ناٹ ٹو دی FBR بٹ ٹو دی الیکشن کمیشن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر گوشوارے الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس ملک میں قانون ہے کہ FBR بیٹھا ہے، اس کو بھی تو ڈکلیئر کیے گئے ہوں گے۔ اگر آپ ایگریکلچرسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کا کسی قسم کا اور بھی آپ کو آمدنی کا ذریعہ ہے، آپ میں کہتا ہوں نیلی گوشوارہ ٹیکس آپ کا نیلی بنتا ہوگا، لیکن آپ کو دینا پڑتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو اگر یہ گوشوارے
ابھی تو ایف بی آر کے پاس گئے بھی نہیں, اور ایف بی آر کو بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ آج اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ گیا جی کہ ایف بی آر نے ود ان 48 آور انکوائری بھی شروع کر دی ہے. بھائی اتنے تو ہم تیز نہیں ہیں کسی اور معاملے میں جتنے یہاں ہم تیزی دکھا رہے ہیں. رہ گئی اسی طرح اکامولیشن آف ویلتھ کی آپ نے بات کی, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ ٹائم تھوڑا ہے مختصر بات کروں گا کہ دیکھیے اکامولیشن آف ویلتھ سے تو اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ جتنا آپ کا جی ڈی پی ہے, جتنے آپ کی ملک کی اکانومی ہے, وہ تو اکامولیشن آف ویلتھ سے ہی چلے گی. اور جب تک ہم اپنے عوام کو اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں یہ اپنا نہیں سمجھا سکیں گے کہ بھائی جو ویلتھ اکامولیٹ ہوتی ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, نہ تمہیں جابز ملیں گی, نہ یہ اس ملک سے ایکسپورٹ ہوگی, نہ اس ملک سے پروڈکشن ہوگی. آج دیکھیے میں اگر انٹرپرینیور ہوں, لیکن آپ تو سرکولیشن کی بات کریں نا, ایکیومولیشن کا تو مطلب ہے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں, کئی دفعہ یہ موضوع چھڑا بھی ہے کہ ملک سے باہر بھی تو ویلتھ ایکیومولیٹ ہو رہی ہے نا, اس کا ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس وقت بات ہم کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے گوشوارے یہاں داخل کیے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ وہ پیسے یہی ہیں. صحیح ہے, کسی نے, لیکن وہ ری انویسٹ ہو رہے ہیں نا پھر. یہ جو بھی پارلیمنٹرین کی آپ بات کر رہی ہے, میں اسی موضوع تک اگر ہم رہے ہیں تو اس میں تو فورن میں نہیں گئے ہیں. اگر اس کے اور کوئی فورن میں پڑے ہوں گے تو وہ الگ بات ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو اس نے پاکستان میں ڈکلیئر کر دیے ہیں کہ یہ میرے پاس ہیں, اور اس کی جسٹیفیکیشن ضرور اس کے پاس ہوگی, تبھی انہوں نے ڈکلیئر کیا. اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں کہ انہوں نے کہیں سے بھی پیسہ کمایا, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا میرے پاس. صاحب ایٹ دس پوائنٹ آئی ول وانٹ ٹو میک این اپیل ٹو آل دا پارلیمنٹیرینس کہ دیکھیں جی, ابھی یہ جو مسئلہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ون ٹائم فلڈ ٹیکس جو پراپرٹیز پہ لگنا ہے, یہ بھی کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ 40 سال ہم نے محنت کی ہے کہ جو ایک ڈائریکٹ ڈکٹیشن آتی تھی پریزیڈنٹ آفس سے وہ ختم کر دی جائے. جو بھی موضوعات یا جو بھی سجیشنز دیے جائیں گے وہ پارلیمان میں پہنچیں گے. تو جب آپ کے پاس یہ سجیشن آئے گا اب تھوڑے عرصے میں, اور میرے خیال میں زیر بحث بھی ہوگا کہ کیا یہ ون ٹائم ٹیکس لگنا چاہیے, اس وقت میرے خیال میں تھوڑی اور فراخ دلی دکھانی چاہیے, اس وقت تھوڑا اور سوچنا پڑے گا. دیکھیے فراخ دلی کی تو جہاں تک بات ہے, الحمدللہ آپ نے شاید انٹرنیشنلی بھی دیکھا ہوگا کہ پر کیپٹا یا پر ہیڈ جو خیرات ہے اور جو فراخ دلی ہمارے پاکستان میں شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا صاحب, مجھے ایک بریک پہ جانا پڑا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئک کامنٹس کہ ملک ریاض صاحب نے بھی ابھی سی این این پہ آ کے کہا ہے کہ جی 75% میں اپنی ویلتھ فلڈ افیکٹیز کے نام کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ تقریباً $2 بلین تک ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت اچھی بات ہے, ہمیں ملک ریاض صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے, ہر چیز ان کی اگر ڈکلیئر ہے, اور اس کے بعد وہ اپنا وائٹ منی عوام کو دے رہے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مثال قائم کر رہے ہیں, اور ہمیں فالو کرنا چاہیے ان کو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں انہیں ہائیسٹ ایوارڈ آف دا کنٹری دینا چاہیے کہ ایک بزنس مین نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے, اور یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم کتنے فراخ دل لوگ ہیں. بہت اچھی بات کی ارشد صاحب. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے خیالات ان سے مختلف ہوں, تو کال کریے اور مجھے بتائیے. اس کے لیے نمبر ہے 5371477 یا پھر 5371484. پھر بھی میرے خیال میں مجھ جیسے تو کئی لوگ جو سیلریڈ لوگ ہیں نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑا میجک فارمولا پتہ چل جائے, ہم بھی رسک لینے کی پوزیشن میں, ہم بھی انٹرپرنورز بننا چاہتے ہیں, چاہے ہمیں زرعی شعبے میں کیوں نہ جانا پڑے, لیکن جب منافع اتنا ہے تو وائی آر ناٹ ادر پیپل بینگ افیکٹڈ ٹو اٹ. کیونکہ ہم نے تھوڑے دنوں پہلے بھی بات کی تھی کہ انڈیا تک میں جہاں کہتے ہیں کہ جی لینڈ ریفارمز بھی آ گئے, ہر ایک چھوٹا ہاری بھی وہاں پہ کافی امپاورڈ ہے. ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 1999 سے لے کے موجودہ وقت تک یعنی گزشتہ 10 سالوں میں 8 ملین یعنی 80 لاکھ لوگوں نے زرعی پیشے کو چھوڑ کے دوسرے طرف شہروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا یعنی ہر چیز ہی ریورس ہے, ریورس اکانومی ہے. کیا اس کے سیکرٹس ہیں یہ معلوم کریں گے, بٹ رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.